باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ دانا ہی ایک اللہ پاک کی نعمت ہے، جس کو اللہ پاک دانا کرے اس کو ایک قدرتی ایک یہ انعام ہوتا ہے لوگوں کو کہ وہ ذہین ہوتے ہیں، دانا ہوتے ہیں، ان میں ایسی حاضر جوابی کی کیفیت ہوتی ہے کہ جو سوال کرو وہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ ہارون رشید ایک بار زبیدہ کے ساتھ بیٹھا تھا، آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو ایک مچھلی والے نے دروازے پہ آ کر اس نے کہا کہ مجھ سے یہ مچھلی خریدو، بہت اچھی مچھلی لایا ہوں۔ تو ہارون رشید نے کہا، اپنے نوکر کو کہا کہ اس کو 4000 دینار دے دو، مچھلی لے لو۔ زبیدہ نے کہا کہ 4000 دینار یہ تو بہت ہیں، اس طرح تم اس کو دو گے تو پھر بہت سارے آ جائیں گے، سب کہیں گے ہم سے مچھلی لے لو۔ اب تم اس کو ایسا کہو، ہارون رشید سے کہا کہ اس سے تم پوچھو کہ یہ بتاؤ کہ مچھی یہ جو لائے ہو مچھلی یہ نر ہے یا مادہ ہے۔ اگر کہے نر ہے تو اس کو بولو ہم نر مچھلی نہیں کھاتے، اگر کہے مادہ ہے تو کہے مادہ مچھلی ہمیں نہیں چاہیے۔ اسے صرف یہ پوچھو۔ بہلول دانا وہ بھی وہاں پر موجود تھا، اس نے اس کو کہا ہارون رشید کو کہ اس غریب کو 4000 دینار دے دو اور یہ مچھلی سے لے لو، کسی کا بھلا ہو جائے۔ بہلول دانا تو ایک تھا ہی اللہ کا ولی، وہ جو ہے زندگی اس کی اللہ کی عبادت میں گزری، مولا علی نے اس کو ولایت دی، بہلول دانا کو علی علی کرتا تھا۔ تو جب ہارون رشید نے اس سے پوچھا مچھلی والے سے کہ بتا مچھلی نر ہے یا مادہ، تو وہ مچھلی بیچنے والا وہ بڑا ذہین تھا، تو اس نے جواب دیا کہ یہ نر بھی نہیں ہے مادہ بھی نہیں ہے، یہ مخنث ہے۔ تو ہارون رشید جو ہے ہنس پڑا اور اس نے کہا کہ اس کو 4000 دینار دے دو۔ 4000 دینار لے کے جیسے ہی وہ مچھلی والا آگے نکلا تو اس سے ایک جو ہے دینار وہ گر پڑا، اس نے اس کو اٹھا کر اور اس کے ساتھ رکھ دیا جو دوسرے دینار تھے۔ تو زبیدہ نے کہا دیکھو ایک دینار کے لیے یہ جو ہے مٹی پہ نیچے بیٹھ گیا، اس وہاں سے جو ہے نیچے زمین سے اس نے اٹھایا۔ تو ہارون رشید نے اس سے پوچھا کہ تو نے ایک دینار کے لیے کیوں نیچے بیٹھ گیا وہ اٹھایا؟ تو وہ تھا ہی وہ ذہین، تو اس نے کہا کہ اس پر دینار پر ایک طرف سے آیت لکھی ہوئی تھی اور دوسری طرف سے تمہارا نام لکھا ہوا تھا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ یہ ایسے نام نیچے پڑے ہوئے، اس لیے میں نے اٹھایا، مجھے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو ہارون رشید کو بہت تعجب ہوا
اس نے کہا اس کو 4000 دینار اور دے دو۔ جب 4000 دینار اور ملے، 8000 دینار دے کر جانے لگا تو بہلول نے کہا دیکھا تم اس کو 4000 دینار نہیں دے رہے تھے، اب وہ تمہیں سے 8000 دینار لے کر اور جا رہا ہے۔ یہ ذہنی، یہ حاضر جوابی، انسان جب اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، بہت ذکر کرتا ہے، رب کی عبادت کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں ایک ایسی فریش رہتا ہے، اس کی حاضر جوابی، اس کو دنیا داری کے تو اس میں وہ گم ہوتا ہی نہیں ہے کہ اس کے خیال جو ادھر کے ادھر چلے جائیں۔ وہ اپنے رب کے ذکر سے، جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اصحابہ کرام سے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، غیبت چگلی کی وجہ سے اس پہ زنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کریم آقا وہ زنگ پھر کس طرح سے اترے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب کا ذکر کثرت سے کرنے والے سے جو دل کا زنگ ہے وہ اتر جاتا ہے۔ رب کا ذکر کثرت سے کرنے سے، بہت زیادہ کرنے سے وہ دل پہ جو زنگ ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے۔ اور جب بندہ رب کا ذکر کرتا ہے اور رب کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے بھی قریب ہو جاتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی قریب ہو جاتا ہے، ہر مومن کے وہ قریب ہو جاتا ہے، جنت کے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو دنیا اور آخرت میں اللہ پاک کامیابی نصیب کر دیتا ہے۔ جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ پاک ہمیں، ہر مومن کو، ہر بھائی ہر بہن کو ہر وقت کریم آقا پر درود شریف پڑھنے کی سعادت نصیب کرے، اور میرا رب ہر مسلمان کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھوائے۔ اللہ پاک میرے آقا کی امت کو علی اصغر کے صدقے تفرقے بازی سے بچائے، ساری دنیا میں سعودی، پاکستان، سعودی، ایران، عراق، شام، جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، رب یہ دعا قبول کرے میری کہ ہر مومن کے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔